بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں، تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور خلوص سے کام کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ طب نبوی سے جسم کے درد کا علاج۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کا بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جہاں درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اور اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ان صحابی نے جب یہ کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا۔ پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور دوسرے ضرورت مندوں کو ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ آخرت کے بارے میں سورہ عادیات میں آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان کو وقت معلوم نہیں جب تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینے میں چھپے ہوئے تھے۔ دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔ ایک گناہ سے آگاہی کے بارے میں کسی مسلمان کی غیبت اور بے عزتی کی سزا۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں موجود ہو۔ ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے۔ ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں، نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے اس کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو آپ نے فرمایا، یہی حالت 5 نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت یعقوب علیہ السلام پر آزمائش کا تذکرہ۔ دیگر انبیاء کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں، جان و مال اولاد میں سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر موقع پر صابر و شاکر ہی رہے۔ خاص طور پر اولاد میں لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے۔ بڑھاپے میں حضرت یوسف علیہ السلام جسے محبوب بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی، ابھی یہ رنج ختم نہیں ہوا تھا، ان کے دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس طرح ان کی محبوب اولاد ان سے دور ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی دعوت تبلیغ میں آنے والی تکالیف اور لوگوں کے اس دعوت کو قبول نہ کرنے کا رنج و غم الگ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر و شکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بدلہ عطا کیا کہ بکھرے ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولاد کو جمع کر دیا، اور ساتھ ہی ان کی بینائی بھی واپس کر دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی نماز سے نوازتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم نیکی کی دعوت کو آگے شیئر فرمائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔